آس پاس کی بستیوں میں اگر کوئی بھی غدار مسلک اعلیٰ حضرت آ جائے تو اس کو اس کے گھر تک کی پہنچا کر کے ہم لوگ کو آنا ہے. اپنی اپنی بستیوں میں گھسنے مت دے ایسے پیروں کو, کوئی بھی ہو, کہیں کا بھی ہو, چاہے جس تیور کسی پہ اچھال میں آئے, لیکن چراغ دل میں اس کے احمد رضا کا ہونا چاہیے, جس کے دم سے پوری دنیا میں ایک چراغ بریلی میں ہے روشن, جس کے دم سے پوری دنیا میں روشنی سنیت کی پھیلی ہوئی ہے. اگر اس کی خدمت میں کوئی بے ادب آئے تو گھر تک پہنچا دیں, اور موت پائے تو اس کی جوتیوں کو سر پہ رکھ لیں. تو انشاءاللہ اپنی اپنی بستیوں میں غدار بریلی شریف کو آنے دیں گے, مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنیں گے. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ وحضور سیدنا محدث کبیر مجد ذلہ النورانی وقدس ذلہ العزیز پر سختی کے ساتھ عمل کریں گے. ارے للہ ساری تکلیف پریشانیوں کو دور کرنے کا اس دور میں ایک بہترین نسخہ ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہو, اپنی اپنی منزل طے کرتے رہو. ارد گرد آس پاس کوئی بھٹکنے والا نہیں ہے. کوتاہی آپ کی طرف سے ہوتی ہے جبھی وہ بیٹھنے کا وقت اور بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتا ہے. یہ وقت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی بھی آئے. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین. اب آ گیا ہے نا یہ فقیر قادری, ضرورت نہیں ہے, سنا, اور اگر اس کو ضرورت ہو تو کرایہ آپ دے دیجئے گا, اس کو مسولی شریف جمعرات کو بھیج دیجئے گا. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین. فقیر نے پوری عمر کسی کے کندھے کو استعمال نہیں کیا, لیکن الحمدللہ اپنا کندھا ہر ان فرد کے افراد درمیان میں حاضر رکھتا ہے, ان سبھی کی خدمت میں پیش کرتا ہے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سچی محبت رکھتے ہیں. یہ کندھا ان کی خدمت میں رہتا ہے کہ تم اپنی منزل کو طے کر لو. لیکن اللہ کا فضل ہے کروڑوں بار یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہ میں نے کسی کے شولڈر کو استعمال نہیں کیا, کسی کے کندھے کو استعمال نہیں کیا, ہے نا. الحمدللہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا احسان ہے وہ قیامت تک کے لیے اگر تم ادا کرنا چاہو تو ادا کر نہیں سکتے ہو. آج یہ شہید اعظم کی پوری دنیا میں جو محفل انعقاد ہے وہ صدقہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے, ورنہ تو آپ دیکھ لیں کہیں رافضیت ہے, کہیں خارجیت ہے, کہیں شیعیت ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے جو بریلوی ہے وہ یہی کہتا ہے, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن, ہے نا. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم تو الحمدللہ رب العالمین جہاں سے جس کی سوچ شروع ہوتی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ختم ہوتی ہے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سوچ وہیں سے شروع ہوا تھا. تو انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند رہیں گے, مرکز اہل سنت بریلی شریف کے وفادار رہیں گے. کسی ارے میں تو للہ نام لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی, کیڑوں مکوڑوں کا نام لینا کیا. بارش کے ایام ہے, نہ جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرمائے, لیکن جانے انجانے میں نہ جانے کتنے وہ بیچارے چپل جوتے کے نیچے آ جاتے ہیں, ہے نا. کوئی چھوٹا ہوتا ہے, کوئی بڑا ہوتا ہے. بس یوں سمجھے کہ ان کی عمر جو ہے وہ بارش کے بلبلے کے مانند ہے. آسمان سے زمین پر دیکھا ہوگا نا, پانی ٹپکتا ہے, بلبلا تیار ہوتا ہے, جگہ سے سرکتا ہے, وجود ختم کر دیتا ہے. بس ایسے لوگوں کو ویسا ہی سمجھے جیسا میں نے عرض کیا ہے. بس انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ایسا ماحول برپا کریے, ایسا ماحول پیش کر دیجئے کہ سال بھر کے بعد میں حضور سیدنا
مفتی نانپارہ قدس سر العزیز کی محفل پاک یاد میں جو انعقاد کرنی ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 6 مہینے میں کوئی نہ کوئی بزرگ کی جب محفل آئے تو مفتی نانپارہ کے طفیل پھر محفل ایسے ہی انشاءاللہ انعقاد، پھر ایسے ہی جلوے ہوں، پھر ایسے ہی رحمتیں ہوں، پھر ایسے ہی برکتوں کا نزول ہو، اور پھر الحمدللہ رب العالمین ایک سے ایک خطاب، ایک سے ایک اشعار ہوں، ہے نا انشاءاللہ۔ تو بس مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ پابند رہیں گے، اور اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ماشاءاللہ بڑی مسرت اور مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے اللہ کی اپنی خانقاہیں اپنے لوگ جب تیز دوڑنا شروع کرتے ہیں تو میں ان کی راہوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور کوڑا کرکٹ کو ہٹاتا رہتا ہوں تاکہ ان کی سپیڈ میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ کو دن 11ویں رات 12ویں برکتیں عطا فرمائے، حاسدین کے حسد، شیاطین کے شر اور دشمنوں کی دشمنی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ بڑے مقدر والے ہیں اللہ جو ہم سے، ہم لوگوں کی نگاہوں سے جو بزرگوں کی ذاتیں رفتہ رفتہ جا رہی ہیں وہ دوبارہ دکھنے کو بہت کم ملتی ہیں، جو جا چکی ہیں آپ دیکھیں ویسا خاکہ تیار کریں تو بس نگاہوں میں رہتا ہے، زمین پر اتر نہیں پاتا ہے۔ ایسا سادہ لوگ، ایسے صوفی صفت انسان، وہ سر کے اوپر سفید امامہ بندھا ہوا ہے نا، اور ایسا لگتا نہیں ہے بالکل کہ ابھی آیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ 10 سال پرانا ہے۔ وہ اس میں باقاعدہ جو پرتیں پڑ جاتی ہیں نا وہ لپٹی ہوئی ہیں تہ پہ تہ، حسین و جمیل خوبصورت فصیح پیشانی، خندہ پیشانی، ولی کامل ہے نا۔ الحمدللہ آپ سب لوگ تو اللہ یوں ہی بہت خوش نصیب ہیں کہ نانپارہ کی سرزمین سے منسوب ہیں، آرام وہاں فرما ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک دولت خانہ یہاں بھی چھوڑ رکھا ہے۔ گویا کہ جو فیض وہاں بچ رہا ہے وہی فیض یہاں جاری ہے، سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کو فقیر قادری قدس سراپا قدس کی محفل میں شرکت کی غرض سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ وفادار رہیں اپنے پیر طریقت کی، اور یہ اور کوئی در پہ نہیں پہنچاتے ہیں، بریلی شریف مسلک اعلیٰ حضرت سیدنا امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے در تک کی لے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ بس خیال رکھیں، ایک بڑا جب سے آیا ہوں 4 دن سے اللہ، ایک نام سنتے 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 پچھلے سارے نام بھول گیا، اسی کا نام یاد ہے، اللہ اس پر خیر کرے۔ سمجھے؟ ہاں اسی کا یاد ہے۔ کبھی کبھی میں نے کہا نا کہ بس بہت بیمار ہو یاد بار بار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتا ہے، اور بھٹکا ہوا ہو اور بار بار یاد کیا ہو تو بیڑا پار ہو جاتا ہے اس کا، کہیں نہ کہیں لاد کر کے پھینک آیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ خیال رکھیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ اللہ قائم رہے، ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے محبت کریں، دل زندگیوں میں بہاریں آئیں گی انشاءاللہ، نماز کے پابند بن جائیں، پنجگانہ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ، تلاوت قرآن عظیم کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کے حکم کی تعمیل کریں گے انشاءاللہ، بڑوں کا ادب و احترام بجا لائیں گے انشاءاللہ، چھوٹوں سے شفقت اور مہربانی کے ساتھ مخاطب ہوں گے انشاءاللہ، اپنے گھر کی مستورات سے مؤدب بادب، تیز آواز نہیں مخاطب ہوں گے، مؤدب اور بادب انشاءاللہ مخاطب ہوں گے، ہے نا۔ اب اس سے اندازہ لگتا ہے کہ گھر میں شہزادی ہوں اور شہزادی رسول ہوں، دونوں جہاں کے مالک و مختار کی آمد ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی اٹھے تو آپ فرمائے کہ تم بیٹی اٹھ کیوں رہیں گے آپ، ہے نا، اور دونوں جہاں کے مالک و مختار رونق افروز ہوں، بیٹی اپنے گھر آئے تو والد ماجد دونوں جہاں کے مالک و مختار کھڑے ہو کر کے بیٹی کا استقبال فرما رہا، گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو کیسے رکھنا ہے، پردوں کا خاص خیال رکھیں گے انشاءاللہ، بے وجہ کہیں بھی آنے جانے سے آپ سوال طلب کریں کہ کہاں گئی تھی، ادھر ادھر آنے کی بالکل ضرورت نہیں، گھر میں اپنے بھائیوں سے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے،
اپنی والدہ ماجدہ سے کہیں اگر جانا ہے تو 15-20 روز میں ایک مرتبہ جا کر کے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ لے کر کے آ جائے، ہے نا؟ بہت ضرورت ہے اللہ، بہت ضرورت ہے۔ یہ جو دور ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے، بہت عجیب و غریب ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کے گھروں کی بیٹیوں کو اپنی امان میں رکھے انشاءاللہ، اپنی امان میں رکھے انشاءاللہ، اللہ فضل فرمائے انشاءاللہ۔ تو کیا تھا وہ جوتیوں والا؟ بڑا زوردار ہے بھائی۔ عشق نبی کا ایسا نہ ملا، رکھا گیا اسے یہاں جوتوں کے نوک پہ، رکھا گیا اسے یہاں جوتوں کے نوک پہ، جو بھی رضا کے نام سے جلتا وہاں ملا، جو بھی رضا کے نام سے جلتا